رمضان کی تیاری کس طرح کی جائے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ رمضان کی تیاری کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر سزا قائم کرنا ہوتی اس پر سزا قائم کرتے، جنہیں آزاد کرنا مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، جن سے قرض وصول کرنا ہوتا وصول کر لیتے، اور یوں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد غسل کرتے اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اب یہ شعبان سے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، پہلا عمل کیا بیان فرمایا؟ شعبان کا چاند نظر آتے ہی تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، اور ہم میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ عام دنوں میں تو چلو ہم بات نہیں کرتے، اس وقت چونکہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، چند سال پیچھے چلے جائے نا تو مسجدوں میں گھروں میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت ہوا کرتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں ہی ہم لے لیں، کوئی کہتا میں نے 10 قرآن پڑھ لیے، کوئی کہتا میں نے 5 پڑھ لیے، کوئی کہتا الحمدللہ میں نے 3 قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ لیکن اب یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پہلے لوگ فجر کی نماز پڑھتے تھے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ تو ایسے ہوتے تھے عصر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتے، گھر سے کھجور وغیرہ لے کر آتے اور وہیں مسجد میں افطار کر کے پھر نماز مغرب پڑھ کے گھر جاتے تھے، جبکہ اب ایسا دیکھنے کو کم ملتا ہے۔ کاش کہ ہم پھر سے قرآن کی تلاوت کا ذہن بنائیں، تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن ہمارے رب کا پاکیزہ کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایسا پیارا کلام ہے، ایسی پیاری کتاب ہے جسے دیکھنا بھی عبادت، جسے چھونا بھی عبادت، جسے چومنا بھی عبادت، جسے پڑھنا بھی عبادت، جسے پڑھانا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ اور اجر و ثواب کیسا؟ ہم ناول پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھیں، میگزین پڑھیں، عشقیہ فسقیہ افسانے پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، ارے کسی پر یہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو قرآن کے پڑھنے پر ملتا ہے، کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی بندہ اگر الف لام میم پڑھے تو اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر اس طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو ہم بھی نیت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو گئے اب کیسے پڑھیں۔ تو دعوت اسلامی جہاں بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہے وہاں بڑوں کو بھی قرآن پڑھاتی ہے۔ ملتان میں، صرف ملتان شہر کی بات کرتا ہوں آپ سے، الحمدللہ یہاں پر ہمارے بچوں اور بچیوں کا جو مدارس ہیں، بڑوں کے جو مدارس ہیں، جو بالغ اسلامی بھائی 20 سال 30 سال 40 50 60 سال والے جو ہمارے پاس ملتان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد 10,000 ہے۔ تو جس کو پڑھنا ہو بھائی شوق ہے، ظاہر ہے کہ یہاں کی شرمندگی ہمیں قبر اور آخرت کی شرمندگی سے بچائے گی۔ اور پھر قرآن پڑھنے میں کیا شرمانا؟ اب جس کا قرآن درست نہیں ہے وہ غور کرے اس کی نماز کیسے درست ہوگی کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن سے پیار کریں۔ یہ ہمارے رب کا پاکیزہ کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔
پھر دوسرا عمل صحابہ کرام کا جو شعبان میں کرتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے. پھر اس کا مقصد بھی بیان فرمایا تاکہ غربا و مسکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں. ہم زکوٰۃ کب نکالتے ہیں؟ رمضان میں. ایک تعداد ہے جو نکالتی ہے، اور ایک تعداد رمضان میں بھی نہیں نکالتی، کیونکہ زکوٰۃ کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی ملا لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، انہوں نے مسجدیں چلانی، مدرسے چلانے ہوتے ہیں، تو انہوں نے زکوٰۃ کا کوئی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے، نماز اور زکوٰۃ کا قرآن مجید فرقان حمید میں اکٹھے 32 مرتبہ حکم آیا ہے. اور جو پلرز آف اسلام ہے، اسلام کے ستون 5 باتوں کو کہا گیا، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے کہ یہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، اور جن کا حق ہے ان تک پہنچا دینا چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ پہنچا دینا چاہیے. اچھا، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نہ شعبان ضروری ہے نہ رمضان ضروری ہے. بندہ جس دن مالی کے نصاب ہوا اور سال گزر گیا، آئندہ اسی دن وہ مالی کے نصاب پایا گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، چاہے وہ شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، جو مہینہ ہے. رمضان میں جو بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، وہ اس لیے کہ اس مہینے میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا کانسیپٹ ہے، جو بزرگان دین رمضان میں زکوٰۃ نکالتے تھے، یہ ایڈوانس زکوٰۃ ہوتی تھی اگلے سال کی، یہ پچھلے سال کی نہیں ہوتی تھی کہ اگر کسی پر رجب میں زکوٰۃ فرض ہے تو وہ رمضان کا انتظار کرے گا، گناہگار ہوگا. شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا. جس دن جس تاریخ پر وہ مالی کے نصاب ہوا، آئندہ اسی سال اگر وہ مالی کے نصاب ہے، اسی دن اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس سے پہلے اس کو نکالنا ہے، تاخیر نہیں کرنی. تو نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ. اچھا، ہم زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم اس لیے نہیں نکالتے، ہم سمجھتے ہمارا مال کم ہو جائے گا. یہی ہے نا؟ اچھا، جس کی 5,000 زکوٰۃ بنتی ہے اس کے لیے نکالنا آسان ہے، جس کی 10,000 بنتی ہے نکالنا آسان ہے، جس کی 1 لاکھ نکلتی ہے وہ تھوڑا سوچتا ہے، 2 لاکھ بنے تو سوچتا ہے 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ. جس کی زکوٰۃ بنتی ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے. بھئی 1 لاکھ زکوٰۃ کب بنی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لاکھوں میں مال عطا فرمایا. 10 لاکھ کب بنی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے نواز دیا. مال و دولت دینے والا کون ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہمارا رزق دینے والا کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ زکوٰۃ کا حکم کون دے رہا ہے؟ دینا کس کی راہ میں ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا، وہی دینے والا ہے. تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے حساب کر کے پوری ادا کرنی چاہیے. اچھا، مال کم ہوگا؟ نہیں، مال بڑھے گا. کتنا بڑھے گا؟ ہم روایات سنتے 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 70 گنا. لیکن وہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ مثال دی جا رہی ہے کن کی؟ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں علماء کرام نے زکوٰۃ مراد لیا. ان کی کہاوت، ان کی مثال، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالی. ہم نے 1 دانہ ڈالا، اس نے کتنی بالی اگائیں؟ 7 بالی. ہر بال میں 100 دانے. 1 کے بدلے کتنے ملے جی؟ 1 کے بدلے، یہ کن کی مثال دی جا رہی ہے؟ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے. اور یہاں بھی بات ختم نہ ہوئی، پھر ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھا دے. تو نیت کرتے ہیں زکوٰۃ دیں گے، پوری دیں گے. آپ دے کر دیکھیے، آپ کو مزہ نہ آئے پھر کہیے. یہ مجرب ہے، تفسیر روح البیان میں ملتا ہے، یہ مجرب ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے
کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے. 2500 2.5%, 40 روپے میں 2.5 روپے دینے, ٹھیک ہے, اتنے سے دینے جی, ہر 40 پر ایک. تو نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ زکوٰۃ دیں گے, پوری دیں گے. تفسیر روح البیان میں یہ مجرب ہے, یہ ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مال بڑھ جاتا ہے, اس کی زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے. اب 10 لاکھ دے کر بندہ اگلے سال زکوٰۃ ہی اس کی 1 کروڑ بن جائے, فائدہ ہے نقصان ہے؟ 2023 میں زکوٰۃ دی 10 لاکھ, اللہ نے مال اتنا بڑھا دیا, آئندہ سال 1 کروڑ زکوٰۃ بن گئی. اور یہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں, ہمارے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ملے گا, اتنا ملے گا ہم سے سنبھالا نہ جائے گا, لیکن ہم اللہ کی راہ میں دیا کریں. اچھا, پھر اس کی اور کیا برکتیں ملتی ہیں؟ بندہ چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے, ڈکیتی سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, لڑائی جھگڑوں سے, گھریلو ناچاکیوں سے. کبھی خود بیمار ہے, کبھی والد بیمار ہے, کبھی بچے بیمار ہیں, ہزاروں لاکھوں نکل رہا ہے, ایک وجہ زکوٰۃ نہ دینا. 10,000 زکوٰۃ بنتی تھی, نہیں دی, روڈ پہ جا رہا ہے, 1 لاکھ کا موٹر سائیکل چھن گیا. اب موٹر سائیکل تو چلو اور چیز ہے, اب تو موبائل بھی چھن جاتے ہیں, اور موٹر سائیکل سے زیادہ موبائل مہنگے ہو گئے. اتنے مہنگے مہنگے ہم نے موبائل رکھے ہو, پھر روڈ پہ جا رہے ہیں, کان سے لگایا ہوا, پیچھے سے ہی آیا کھینچ کے لے گیا, یا سامنے آ کے پسٹل دکھائی, اور وہ بھی ظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ نہ دو تو فائر بھی کر دیتے ہیں, تو اپنی جان بچانے کے لیے پھر دینی پڑتی ہے. ایک وجہ زکوٰۃ نہ دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو, کہ تمہارا مال ایسے محفوظ ہو جائے گا جیسے مضبوط قلعے میں کسی چیز کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ جو تباہیاں ہوتی ہیں, بربادیاں ہوتی ہیں, دکان کو آگ لگ گئی, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, اس کی وجہ زکوٰۃ نہ دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خشکی اور تری میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مال محفوظ کرنا ہے بھائی, سب نے مال محفوظ بھی کرنا ہے, مال بڑھانا بھی ہے. تو آسان سا نسخہ ہے, زکوٰۃ دیں, اپنے مال کو پاک کر لیں, جو مال کا میل ہے وہ نکال دیں, مال پاک ہو جائے گا, مال محفوظ ہو جائے گا. اچھا, پھر دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوگا, مال بڑھے گا, بیماریوں سے پریشانیوں سے بھی بچے گا, آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. تیسرا عمل صحابہ کرام کا, تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے, جن سے وصول کرنا ہوتا وصول کر لیتے. اب یہ قرض کا معاملہ بھی بڑا عجیب سا ہو گیا ہے. جب ہم قرض لیتے ہیں تو بڑے بھولے بھالے بن کر, معصوم بن کر, رونے جیسی شکل بنا کر, مجبور ہوں, ضرورت ہے, کسی سے قرض لے لیا, بھائیوں سے لے لیا, بہن سے لے لیا, رشتہ داروں سے لے لیا. اب لے لیا بھائی, انہوں نے ہماری مدد کی, ہمارے حالات اچھے نہیں تھے, انہوں نے مدد کی. اب جب پیسہ آ جائے تو واپس کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, ہے نا؟ انہوں نے ہماری مشکل میں مدد کی, اب اللہ نے ہمیں مال دے دیا, ہم غنی ہو گئے, تو اب ہمیں ان کا پیسہ شکریہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ہم نہیں کرتے, ہم اسی کو دھکے کھلاتے ہیں, اسی کو ذلیل کرتے ہیں. پنچایتیں ہوتی ہیں خاندان میں, بھائی اس نے پیسے لیے تھے, میرے پیسے دلوا دو, نہیں دیتے ہم لوگ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور اب وہ قرض ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اب یہاں ضروری نہیں کہ مال ہو, پیسہ ہو تو ہی قرض ادا کرے, کوئی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے وہ بیچ کر بھی قرض ادا کر سکتا ہے, تو قرض ادا کرنا ہوگا. اور اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا تو ارشاد فرمایا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے. اور وہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ ایک مقروض کا جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا. تو جس کا حساب کتاب ہے بھائی دنیا ہی میں کلیئر کر لیں, اور پھر اپنے اعمال کو بھی محفوظ کریں, نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. دے دیں بھائی جس کا ہے, اس نے ہماری مدد کی, اب دے دیں ہم اس کو.
ورنہ فتاوی رضیہ میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے، ان 3 پیسوں کے بدلے اسے بروز قیامت 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ تو دنیا میں اپنا سسٹم کلیئر کر لیں بھائی، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ اور اگر کسی نے بد دعا دے دی تو مظلوم کی بد دعا تو رد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بندہ دنیا ہی میں گرفت میں آ جاتا ہے، تو کسی کا مال نہ دبائیں، قرض لیا ہے واپس کر دیں، کسی کی دکان پلاٹ کسی انداز سے بھی ہم نے کوئی ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ، دنیا ہی میں معاملہ کلیئر کر لیں۔ پھر جو آخری بات عرض کرتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتا، غسل کرتے، اور صحابہ کرام پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو ہماری زندگی میں بھی ایسا رمضان آنا چاہیے، اور کیا یہ اچھا ہو کہ اسی سال آ جائے، اس سال کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اگلے سال کا تو کیا کہنا۔ تو اسی سال کی نیت کر لیں بھائی کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہم کوشش کریں اور اسی سال پورا ماہ رمضان اللہ کے گھر میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کا ملتان میں مرکز کہاں ہے؟ جی انصاری چوک، شاہ رکن عالم کالونی، آپ کے بالکل قریب۔ پورے شہر سے اطراف سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، بڑی راتوں میں آتے ہیں، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی آنا چاہیے، ہم تو قریب ہیں، بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ تو جمعرات کی بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آیا کریں گے اجتماع میں، اور کیا یہ اچھا ہو پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف کریں، ورنہ جتنا وقت ہو آپ کے پاس آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نماز بھی سکھائی جاتی ہے، قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں، اور بہت کچھ۔ اور اگر جمعہ آپ یہاں پڑھیں تو 1 بجے جمعے کا بیان ہوتا ہے اور 1:45 بجے نماز ہوتی ہے۔ الحمدللہ جمعے کے بیانات میں قرآنی بیانات ہوتے ہیں، قرآن کی آیات اور ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور پھر جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر جمعے آدھے گھنٹے کا نماز کورس بھی کروایا جاتا ہے جس میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ برکتیں ملتی ہیں، تو نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔